السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے پڑھیں گے اور 1010 تک۔ آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا اور جب کبھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، نبذ پھینک دیا فریق ایک گروہ نے من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغام کو پیٹھ پیچھے رکھنے کا اصل مقصد اس کو بھلا دینا، اگنور کرنا، اللہ کی کتاب کو اہم نہ سمجھنا۔ جس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ گویا کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی زندگیوں سے کتاب کس طرح الگ ہو گئی ہے۔ وَاتَّبَعُوا اور پیچھے پڑ گئے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیاطین نے کفر کیا، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اور وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کی۔ وَمَا اور جو انزل نازل کیا گیا علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ اور نہیں وہ دونوں سکھاتے کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے، انما بے شک نحن ہم فتنۃ آزمائش ہے، فلا تکفر تو نہ تم کفر کرو۔ فیتعلمون منہما تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما جو یفرقون بہ جو تفریق ڈال دے ساتھ اس کے، بین المرء وزوجہ درمیان شوہر کے اور اس کی بیوی کے۔ وما ہم اور نہیں وہ بضارین ضرر پہنچانے والے تھے، بھی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم جو نقصان دیتا ان کو، ولا ینفعہم اور نہ نفع دیتا ان کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو بھی خریدے گا اس کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ نہیں اس کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا تھا، مَا شَرَوْا جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو۔ لو کانوا یعلمون کاش وہ ہوتے وہ جانتے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیچھے پھینکنے کی، اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ بیان ہوئی کہ ان کو اللہ کی کتاب اہم نہیں لگتی تھی، اور اس 102 آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب پیچھے پھینکنے کی وجہ کہ وہ لوگ جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے، دوسری چیزوں کو امپورٹنس دینے لگے تھے، ان کی دلچسپی مختلف ہو گئی تھی۔ اللہ کا کلام حقیقت میں عمل کی طرف بلاتا ہے، اور قوم کا زوال کہ کتاب اللہ کے علم کو دوسری چیزوں میں لینے لگے۔
دوسری چیزوں کو قبول کرنے لگے، جادو وغیرہ کو اثر انداز ان پہ ہونے لگا، لیکن اللہ کی کتاب کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو عروج اور ترقی پر تھا۔ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ دینے کی بجائے وہ قوم جادو ٹونے ٹوٹکوں میں پڑ گئی۔ چھپائی ہوئی کتابیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوت ہونے کے بعد وہ نکلی تو انہوں نے نبی علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ جادو کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات یہ ہے کہ دو فرشتوں کی بات بیان ہو رہی ہے، ہاروت کی اور ماروت کی۔ وہ دونوں قوم کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پر جادو کی وہ خاص قسم ذکر ہو رہی ہے جس سے گھر ٹوٹے، خاص شیطانی عمل جس سے گھروں کی زندگی تباہ ہوتی ہے، ازدواجی زندگی تباہ ہوتی ہے، اور کئی زندگیاں اس سے متاثر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے اذن سے۔ جادو کا نفع و نقصان جادو کے بل پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، خواہ جادو ہی کیوں نہ ہو۔ جادو کا پہلا نقصان کہ ایمان جاتا رہتا ہے، اور دوسرا ہے کہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جادو جو کرواتا ہے، جو کرتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت پائی جاتی ہے، اور اس کا مقصود صرف نقصان پہنچانا ہوتا ہے، ظاہر ہے خیر خواہی تو پر مبنی نہیں ہوتا۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جادو کروانے اس کام کے پیچھے پڑنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا ہے اس برے کام کے عوض۔ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے۔ عملی جو طریقہ ہے ہمارا، وہ اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا، اور جادو کے اثر میں ہونا یا کسی پر جادو ہونا یہ ایک غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں، اس میں زیادہ غصہ، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور غم وغیرہ، انسان فرسٹریشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے، اس کی جادو سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اور گھر آنے اور گھر سے جانے کے لیے دعائیں پڑھنی ہیں، آیت الکرسی، اور حرام کاموں سے بچنا، گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور معوذتین پڑھنی ہے، اجوا کھجوریں کھانا، سونے جاگنے کے اذکار پڑھنا، حفاظت کی دعائیں پڑھنا، صبح و شام کی تلاوت کرنا، اور کسی سحر زدہ کو دیکھ کر، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر جس پہ لگے کہ یہ غیر ضروری فرسٹریشن کا شکار ہے، اس کو دیکھ کر مسنون دعائیں پڑھنا، اپنی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچاؤ کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اب آیت نمبر 103 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ آمنوا، وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، البتہ وہ ثواب پاتے، من عند اللہ، خیر، اللہ کے پاس اچھا، لو کانوا، کاش وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، نہ تم کہو راعینا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ آیت مبارکہ 104 میں اب چوزن پیپل جو مدینہ کے یہود تھے، ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، اور ان سے سبق سیکھنا مقصود ہے۔ اب اس آیت مبارکہ شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے یہود رائنا کا لفظ بولتے، مختلف الفاظ کو بدل دیتے، زبان کو موڑتے، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، کیونکہ ان کے دل میں حسد تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیر سمجھتے تھے، تکلیف دیتے تھے، حسد کا مظاہرہ کہیں نہ کہیں ان سے ہو جاتا تھا۔
اب مسلمانوں کو حکم اس لفظ کا استعمال چھوڑ کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو. مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہود والا لفظ استعمال نہیں کرنا. رائنا کی بجائے آپ نے انظر نہ کہنا ہے کہ ہماری طرف نظر کیجیے. واسمعوا اور سنا کرو، یعنی کہ بات کو غور سے سنا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہوں کچھ تو اچھی طرح خاموشی سے اور توجہ سے سنا کرو. ایسے الفاظ جن میں کسی کی تحقیر، کسی کی اہانت ہو، ان الفاظ کا استعمال کرنا منع کیا گیا ہے. اس سے بے ادبی کا اندیشہ ہے. اور جب بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو توجہ سے، ادب سے اور خاموشی سے سنا کرو. غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اقوال و افعال میں گفتگو کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ بات کو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرنا. جب اپنے اندر خرابی ہو رہی ہو تو باہر والے کو موقع نہیں دینا چاہیے. ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرک، ان ینزل علیکم من خیر، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، بڑے فضل والا ہے. فضل اور خاص رحمت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. مشرکین کا حسد، غیر مسلموں کا حسد مسلمانوں سے صرف اس بنا پر کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلائی کی توفیق دی ہے. ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت، او ننسہا، یا ہم بھلا دیتے، نأتی، ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی، اسی کی مانند. الم تعلم، کہ نہیں تم جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی آیت زائل نہیں کرتے یا بھلا نہیں دیتے، مگر اس کی جگہ نیا حکم لے آتے ہیں. اور نسخ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کوئی نبوت نہیں جس نے احکام میں نسخ یا رد و بدل نہ کیا ہو. یہود نے قرآن کو مشکوک کرنے کے لیے اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے اس نسخ کا کلیہ کو استعمال کیا کہ قرآن میں اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم کیوں آ جاتا ہے، تورات کے بعد قرآن کی ضرورت کیوں آئی. مسلمانوں کے دل میں اپنی کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور ان کا مقصد یہود مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کریں، اسلام کے خلاف ان کے تدریجی احکامات کو استعمال کریں. اسلام کے تدریجی احکامات مسلمانوں کے لیے ہیں، اور یہ تدریجی احکامات خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہیں. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی. وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. یہاں مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جو غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اسلام کے جیسے دین کو چھوڑ دے گا تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ سئیلا، سوال کیے گئے، موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی بدل دے گا کفر کو ایمان سے فقد تو تحقیق ضل وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ سادہ لوگ مسلمان یہود کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے تھے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سوال کی نیت اگر درست نہ ہو تو وبال ہے، ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں چھوڑ دوں تم بھی چھوڑ دو، اور تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ کاش وہ پھیر دیں تم کو مِن بَعْدِ ایمانکم بعد تمہارے ایمان لانے کے کفاراً کافر حسداً حسد کی وجہ سے من عند انفسہم ان کے اپنے نفسوں کے پاس سے من بعد اس کے ما تبین جو واضح ہو گیا لہم الحق ان کے لیے حق فاعفو پس معاف کر دو واصفحو اور درگزر کرو حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اہل کتاب کی کثرت کیا چاہتی ہے؟ اہل کتاب کی کثرت مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیر دینا چاہتی ہے، اور اس کی وجہ ان کے دلوں کا حسد ہے۔ بنی اسماعیل کو حقیر سمجھتے، خود کو علم والے، مہذب، پڑھے لکھے اور کثرت انبیاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ سمجھتے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہ اپنے حسد کو سیٹسفائی کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو پہچانتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کو مانتے، لیکن حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے زبان سے۔ اور اب آگے ان کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کا علاج کیا ہے، فاعفو عنہم فاعفو پس معاف کر دو واصفحوا اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے من خیر نیکی میں سے، بھلائی میں سے، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ ان کا مقابلہ کیا جائے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ حاسدوں کے حسد سے نمٹنے کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ سے دعا کرنا، مال ہے تو مال سے نیکیاں کمانا، اگر مال نہیں ہے تو اپنے نفسوں کے لیے کوئی ایسا اچھا کام کرنا، کوئی نیکی کا کام کرنا جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے، قیامت کے دن وہ ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ دنیا کی کمائی انسان آخرت میں بھیج رہا ہے، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔